الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میراث کے اوپر بات چل رہی ہے، اور آج آپ سنیں گے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ماں زندہ ہے تو اس کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا۔ آج ہم ماں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، اور ماں کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ماں عظیم نعمت ہے، عظیم شان ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی ماں زندہ ہے تو اس کو اس بیٹے یا بیٹی کے ترکہ میں سے کتنا حصہ ملے گا اور کس طرح ملے گا۔ اس کی کل 3 حالتیں ہوں گی۔ اگر کوئی شخص بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو اس کی والدہ زندہ ہو تو اس کو وراثت میں جو حصہ ملے گا اس کی کل 3 حالتیں ہوں گی۔ پہلی حالت یہ ہوگی کہ اس کو 1/3 حصہ ملے گا، یعنی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگی کہ جب اس میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو، یعنی ماں کا جو بیٹا فوت ہوا ہے اس بیٹے کی یا بیٹی کی کوئی اولاد موجود نہ ہو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی اس طرح کی کوئی اولاد موجود نہ ہو، اور میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی بہن یا ایک بہن اور ایک بھائی ہوں، یہ بھی موجود نہ ہو، یعنی 2 بھائی 2 بہنیں، ایک بھائی ایک بہن یہ بھی موجود نہ ہو۔ اب وہ بھائی بہنیں عینی ہے، علاقی ہے، اخیافی ہیں یا مختلط ہیں، جو بھی ہیں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ماں کو 1/3 حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوا اور اپنی ماں اور چچا کو زندہ چھوڑا، یا اپنی ماں اور ایک بھائی کو زندہ چھوڑا، تو ان دونوں مثالوں میں ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، یعنی 1/3 حصہ ملے گا، اور باقی چچا یا بھائی بطور عصبہ لے جائیں گے۔ اور یہاں اصل مسئلہ جو ہے وہ 3 سے شروع ہوگا۔ ماں کو 1 حصہ ملے گا اور باقی 2 حصے چچا ہوگا تو چچا کو ملے گا، بھائی ہوگا تو بھائی کو ملے گا۔ یہ پہلی حالت تھی۔ اب دوسری حالت کی طرف چلتے ہیں۔ ماں کو 1/6 حصہ ملے گا دوسری حالت میں۔ یہ کس صورت میں ملے گا؟ جب ماں کے ہمراہ میت کی کوئی اولاد موجود ہو، یا میت کے 2 بھائی یا 2 بہنیں یا ایک بھائی اور ایک بہن موجود ہو، چاہے وہ وارث ہوں یا کسی وجہ سے وراثت سے محروم ہوں، اس صورت میں میت کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا، اپنی ماں اور بیٹے کو زندہ چھوڑا، یعنی اس کے پیچھے ماں اور بیٹا زندہ رہے، تو ماں کو بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے 1/6 حصہ ملے گا، یعنی 1/6 ملے گا، اور باقی جائیداد بیٹا لے جائے گا کیونکہ یہاں پر وہ عصبہ بن جائے گا۔ اور اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے حل کریں گے۔ ماں کو 1 حصہ ملے گا اور باقی 5 حصے جو ہوں گے وہ بیٹا لے جائے گا۔ اس کی دوسری مثال سمجھے کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کی ماں اور 2 عینی بھائی زندہ رہے۔ اب ماں کو 1/6 حصہ ملے گا اور باقی دونوں بھائی بطور عصبہ لے جائیں گے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے ہوگا، 1 ماں کو ملے گا اور باقی 5 دونوں بھائیوں کو مل جائے گا، جس کو وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ماں کو ثلث الباقی، یعنی 1/3 الباقی ملے گا۔ یہ صرف 2 مسئلوں میں ملتا ہے جنہیں عمریتین کہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خاوند ماں اور باپ یہ ہوں، دوسرا بیوی ماں اور باپ۔ ان دونوں مسئلوں میں خاوند اور بیوی کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو حصے بچیں گے ان کا ثلث، یعنی خاوند اور بیوی کو حصہ دے کر جو باقی بچے گا اس کو ثلث الباقی کہتے ہیں۔ وہ باقی کا حصہ جو ہوگا وہ 1/3 ماں کو دیا جائے گا۔
پھر اس کے بعد جو باقی بچے گا اسے باپ بطور عصبہ لے گا، بشرط کہ ان دونوں مسئلوں میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا ایک سے زیادہ بہن بھائی موجود نہ ہو۔ مثال سے سمجھیے، ایک عورت فوت ہو جاتی ہے، اپنا خاوند ماں اور باپ کو چھوڑتی ہے۔ اب خاوند کو آدھا حصہ ملے گا، ماں کو ثلث الباقی یعنی 1/3 اور باقی وہ ملے گا، اور باقی باپ بطور عصبہ لے جائے گا۔ اصل مسئلہ 6 سے ہوگا، خاوند کو 3 حصے ملیں گے، ماں کو 1 اور باقی جو 2 حصے باقی بچ جائیں گے وہ باپ کو ملیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھے کہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے بیوی ماں اور باپ کو چھوڑا۔ پہلی صورت میں تھا خاوند ماں اور باپ کو چھوڑا، یہاں کی مثال میں ہے کہ اپنی بیوی ماں اور باپ کو زندہ چھوڑا، تو اس صورت میں بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، ماں کو ثلث الباقی ملے گا 1/3 الباقی، اور باقی باپ بطور عصبہ لے جائے گا۔ تو یہاں اصل مسئلہ جو ہوگا وہ 12 سے حل ہوگا، بیوی کو 3 حصے ملیں گے اور ماں کو 3، باقی جو بچیں گے 6 حصے وہ باپ کو ملیں گے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ یہ جو تیسری مثال ہم نے پیش کی ہے، اس کی مثال حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اس نے اپنا خاوند باپ اور ماں کو زندہ چھوڑا۔ قاعدہ کی روح سے اس کا حال یہ تھا کہ خاوند کو آدھا حصہ ملتا، ماں کو 1/3 ملتا، اور جو باقی بچتا اسے باپ لیتا۔ اس کا مسئلہ 6 سے ہے، خاوند کو 3 ملتے ہیں، ماں کو 2 اور باقی 1 باپ کو۔ اس تقسیم کے ماں کو باپ سے 2 گنا ملا ہے۔ باپ نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ ماں جو کہ میری بیوی ہے اسے مجھ سے 2 گنا زیادہ ملا ہے، اور کہا کہ کسی حالت میں بھی میں بیوی کو خاوند سے دگنا نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس خاوند ہمیشہ 2 گنا لیتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ اگر ہم دونوں ماں باپ اکیلے ہی میت کے وارث ہوتے تو قرآن کی روح سے ماں کو ثلث ملتا اور باقی 2 ثلث مجھے ملتا۔ اس لیے مذکورہ تقسیم صحیح نہیں ہے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ کا حل یوں نکالا کہ ہم خاوند کو پہلے اس کا حصہ آدھا دے دیتے ہیں، اور جو جائیداد باقی بچے گی اس میں سے ماں کو ثلث دیتے ہیں، اور باقی بچے گا جو وہ باپ کو۔ چنانچہ باپ اس تقسیم پر راضی ہو گیا۔ میراث کا جو علم ہے یہ انتہائی حساس اور اہم ترین علم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر 99% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ گناہگار بھی ہیں اور معاشرہ بگاڑ کا شکار بھی ہے۔ مسائل کو سیکھیں، مسائل کو علماء کرام سے سیکھیں، اور علماء کرام کے پاس جائیں، بیٹھیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، پوچھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مسائل جب تک آپ کی زندگی میں نہیں آئیں گے تب تک خرابیاں ہی ہوں گی، خرافات ہوں گی، لڑائیاں ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فتنے فساد ہوں گے۔ اس لیے علم میراث کو خوب اچھے طریقے سے سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔